انڈین پراکسیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیولی پاکستان کے خلاف منصوبے بنا رہی ہے اور افغانستان کی سرزمین اس کا سوائل کا ابھی بھی استعمال جاری ہے، وہاں سے دراندازیوں کی کوشش جو کہ پاک آرمی کامیابی سے انہوں نے ناکام بنایا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب ہم یہ تو عزم کر رہے ہیں، اس عزم کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اس ڈائریکشن میں کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیولی وہاں سے نقصان پہنچانے کی بارہا کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کو مزید کیا کرنا ہوگا اس عفریت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں ہمنا بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے ریسنٹ چائنا میں وزیر خارجہ پاکستان افغانستان اور چائنا کی میٹنگ ہوئی تھی، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اس پہ ایون یہاں تک ڈیسائیڈ ہوا کہ سی پیک کو افغانستان تک لے جائیں گے، اور اس پہ افغانی بڑے خوش ہوئے. پھر اس کے بعد آخر میں بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ جب پولیس اکیڈمی میں ان کے اسپوک پرسن نے بات کی کہ بالکل امیر کا حکم ہے کہ کوئی بھی افغانی یا وہ جہاں سے جو بھی جا کے کرے گا پاکستان کے خلاف وہ ایک حرام کام ہے، اٹ از ناٹ الاؤڈ، یہ جہاد نہیں ہے جب تک امیر خود نہیں کہتا، اور اس پہ بڑی سختی سے عمل ہوگا، تو ان کے خلاف ہم کارروائی بھی کریں گے ڈسپائٹ دا فیکٹ کیونکہ وہاں انڈین وہاں موجود ہیں، اور انڈین فطر آپ کو پتہ فتن خارج جو انڈین وہاں سپورٹ کرتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں کتنا بڑا آپریشن ہے اور کتنی کامیابی سے انٹیلیجنس آپریشن کیا، کتنی جب پتہ چل گیا کہ حسن فیل کے لیے تھے یہ پاکستان میں انفلٹریٹ کر رہے ہیں تو ان کو آنے دیا گیا، اور یہ ہمارے لوگ ایمبوش لگا کے بیٹھ کے آرام سے کہ یہ نہ بھاگ سکے، نہ آگے جا سکے، نہ پیچھے جا سکے. اور پھر جب یہ بالکل ایک جگہ پہ صحیح آ گئے تو پھر 30 کے 30 ایمبوش لگا کے ان تمام دہشت گردوں کو مارا گیا، اور ان کے پاس سے رشین یہ امریکن ساخت کے RPG-7، پھر اس کے بعد دوسرے ویپنز AK-47، پھر اس کو بہت زیادہ دھماکہ کے مواد جو ہے نا دیٹ از ویری سیریس. اس میں خود کچھ بمبار میں جو استعمال چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی پاکستان پکڑی گئی ہیں، اور یہ محرم کے 9ویں 10ویں محرم کے پہلے پکڑی گئی ہیں. سوچ لیں کہ ان کے کیا خطرناک ارادے تھے. اور انڈیا کے منہ پہ ایک اور تماچا اس لیے کہ انڈیا کو جو مار کے حق میں مار پڑی ہے ان کا منہ کالا ہوا ہے. آپ یہ اپنی پراکسیز کو یوز کر رہے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی فتنہ ہندوستان اور ادھر یہ فتنہ خارج جو ہے یہ مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا بدلہ لیا جائے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اب ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، اور یہ ابھی مسلح فوج فلی ٹرینڈ ہے، بیٹل ہارڈنڈ ہے، اور یہ 30 لوگوں کو مارنا وداؤٹ گیٹنگ اون کیجولٹی یہ بہت بڑی اچیومنٹ. اور آئی تھنک یہ میسج بھی جاتا ہے کہ یہ تمام ان کے مرال کو بڑا فرق پڑے گا. ساتھ وہاں پر ہمیں اب لوکلس کی بڑی سپورٹ ہے، وہ ان کو ساتھ جہاں ہی چھپتے ہیں جا کے وہ آ کے ہمارے مسلح افواج کو بتاتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن بھی کرتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ افغان حکومت کو چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے ان کو وہاں سے نکالنا ہے کہ نہیں، ان کو کس طریقے سے پش کرنا ہے، کیا ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں، کیا انڈین گورنمنٹ کو لاسٹ وارننگ دینا چاہتے ہیں. کیونکہ اب ہمارا مشترکہ یہ مفاد ہے کہ اگر وہاں تک سی پیک جا رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ سوچیں کہ سینٹرل ایشیا، افغانستان اور پھر گوادر پورٹ، آپ سوچیں کتنی بڑی یہ بزنس کی راہ کھل جائے گی، کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. ادھر چائنا سے آ کے افغانستان کے تھرو بلوچستان کے تھرو گوادر میں چلے جائیں گے تو پاکستان کو کتنا اکنامک بینیفٹ ہوگا. پاکستان بھی ایک اسلامک کنٹری، واحد نیوکلیئر کنٹری، جیو اسٹریٹجک پوزیشن اچھی ہے، بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. اگر اکنامک ترقی کرتے ہیں فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے، یہ ہمیں جو بینیفٹ ہے یہ اس کے مینی فولڈ فوائد ہوں گے. اس لیے یہی جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان اکنامک ترقی نہ کرے بلکہ آئین اور ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنسے رہیں. اس کے لیے ہم سب کو، مسلح افواج کو، حکومت پاکستان کو، اور ساتھ افغانستان اور چائنا مل کے، بلکہ اب تو ایران بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران نے بھی انڈیا کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے ریلائز کیا کہ انہوں نے ہماری روپے، تو آئی تھنک اب کافی پازیٹیو چینجز ہوں گے انشاءاللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.